صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو اب اگر حدیث شریف میں کسی عمل کے لیے دن مقرر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس عمل کا ثواب ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 7 دن میں ختم کرے، وہ 10 دن میں ختم کرے، وہ 1 مہینے میں ختم کرے، آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس پر۔ یہ صورت بری ہے، یعنی اعتراض کی جو شکل ہے آپ کی وہ بری ہے اس میں، اس لیے کہ اب اگر 200 آیاتوں پڑھے گا تو 1 مہینے میں ختم کرے گا، تو اس کا مطلب حدیث کے خلاف نہیں گیا وہ۔ تو اب جس کام کے لیے حدیث شریف میں میعاد مقرر ہو، آپ یہ نہ کہیں، آپ یہ کہیں کہ بکثرت قرآن مجید کی تلاوت ہونا چاہیے بشمول ان مواقع کے، یعنی جن موقعوں پہ بھی وہ پڑھ رہا ہے تو آپ یہ کہیں کہ بھئی ان مواقع پہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی روزانہ تلاوت کی عادت ہونی چاہیے، تو یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ فجر میں چونکہ پڑھ لیا تھا تو ظہر میں کیوں پڑھ رہا ہے، تو معاذ اللہ یہ ذرا مناسب نہیں ہے بات، کیونکہ آپ یا میں اس سلسلے میں رائے نہیں کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی قرآن مجید سے بکثرت تلاوت کی صورت میں رابطہ تھا، اور وہ قرآن مجید جانتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی عربی بہت اچھی تھی، اور ظاہر بلکہ ان کی تو اپنی زبان تھی، تو وہ سمجھتے تھے اس بات کو۔ اب مسئلہ ہے کہ القرآن حجت لک، تو اس میں یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ تلاوت کرنے والے کے لیے حجت نہیں ہوگا وہ۔ ہم جب ختم قرآن کی دعا پڑھتے ہیں تو اس میں یہی عرض کرتے ہیں اللہ کے بارگاہ سے کہ اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کی تلاوت کا ہمیں عادی بنا دے۔ مطلب ختم قرآن کے بعد جب دعا پڑھتے ہیں ہم تو اس میں یہ بھی بات بتاتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دے۔ عمل کی توفیق اللہ دے، الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے اگر قرآن مجید کسی کی سمجھ میں آتا ہو یا سمجھنے کی کوشش کرے اور سمجھ کے عمل کر لے تو الحمدللہ۔ اور یہ تو کوئی بھی مسلمان نہیں کہے گا کہ معاذ اللہ قرآن پہ عمل کیوں کر رہا ہے، وہ تو کافر ہو جائے گا اگر یہ کہے گا۔ لیکن ہر شخص میں عمل کی صلاحیت رفتہ رفتہ اور آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے، ایک دم سے کوئی عمل نہیں کرتا۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے عمل کا جوش جذبہ ویسے ویسا بڑھتا جاتا ہے۔ آپ ایک بات دیکھیے، ہمارے یہاں تو معاملہ کچھ موسم کے حساب سے ہو گیا کہ رمضان شریف اگر ہیں مساجد بھری بھی ہوں گی، رمضان شریف نہیں ہے تو مساجد جو ہیں وہ تقریباً خالی ہونے کی صورت آ جاتی ہے۔ پھر رمضان مبارک میں تلاوت قرآن اور تلاوت قرآن کی سماعت کا شوق یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جو کہ غیر رمضان میں ختم تو نہیں ہوتا، بہرحال کم ہو جاتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ جو جذبہ رمضان المبارک میں ہم میں بیدار ہوتا ہے اسے پورا سال رہنا چاہیے۔ بنیادی بات جو ہے وہ تلاوت ہی ہے، تلاوت کتاب ہی بنیادی بات ہے۔ اب تلاوت جو کتاب کی ہے، قرآن مجید کی جو تلاوت ہے، وہ 2 طرح کے لوگ کرتے ہیں، یوں سمجھ لیں آپ بات کو، کیونکہ یہ کوئی عام قانون کی کتاب تو نہیں ہے، یہ ایک خاص قانون کی کتاب ہوتے ہوئے عمل کا انسائکلوپیڈیا سے بھی بڑھ کر اگر کوئی نام ہو سکتا ہے تو اس سے بھی بڑھ کے کچھ ہوتے ہوئے، یا کہہ لیں کہ عمل کا یعنی کم سے کم ہمارے پاس نام جو ہے زیادہ سے زیادہ بڑا نام جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب علوم و فنون کے لحاظ سے بہت مشہور ہے، تو وہ انسائکلوپیڈیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اسے عمل کا انسائکلوپیڈیا کہہ لیں قرآن مجید کو، تو یہ عمل کا ایسا انسائکلوپیڈیا ہے جس سے بیک وقت خواص اور عوام دونوں فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ ایک بات سوچئے، کہا جاتا ہے کہ تلاوت قرآن سب سے بڑی عبادت ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سویم پہ، تیجے پہ، 10ویں پہ، 20ویں پہ اور 40ویں پہ، 11ویں شریف کے موقع پر، میلاد شریف کے موقع پر تم قرآن پڑھتے اور اس کے بعد تو تم باتیں نہیں کرتے۔
تو آپ مواقع بڑھا رہے ہیں کہ کم کر رہے ہیں؟ یہ تو کم ہو رہے ہیں، تو آپ کو تو بڑھانے چاہیے اور زیادہ، کہ ٹھیک ہے کسی بہانے سے ہی لوگ جمع ہو کے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، کسی بہانے سے ہی لوگ قرآن مجید کو سن رہے ہیں، توجہ تو ادھر ہے۔ اور کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کے دل پر قرآن مجید کی ایک آیت اثر انداز ہو جائے اور اس کی زندگی بدل جائے۔ تو ایک عام آدمی کی زندگی میں تبدیلی کے جو مواقع آ سکتے ہیں انہیں اپنے تنقید کا نشانہ نہ بنائیے، اسے قرآن مجید سے قریب ہونے دیجیے، اس لیے کہ اگر وہ قرآن مجید سے قریب ہوگا تو عمل کرے گا، اس کو پہلے تلاوت میں ہی مزہ آئے گا۔ تلاوت کی جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، جو لذت ہے، اس کی کیا بات ہے۔ اور تلاوت کی لذت کو بھی دو طرح کے لوگ سمجھتے ہیں، ایک وہ جو عربی جانتے ہیں اور ایک وہ جو عربی نہیں جانتے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں وہ لذت ہے کہ اگر آپ عربی نہیں بھی جانتے ہیں تو محض آواز اگر پڑھنے والے کی بہت اچھی ہے اور اگر اس کی قرأت واقعی بہت اچھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں سن کے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ مختلف مواقع پر جن لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو ان کے بڑے بڑے واقعات ہیں، اور یہ بھی قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ ایک ایک آیت نے، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ایک ایک آیت نے لوگوں کی زندگی بدل ڈالی ہے۔ تلاوت کا فائدہ ہوا ہے کہ کہیں تلاوت ہو رہی ہے، اس نے آواز سنی اور اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔